بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ ہے کہانی ایک بھیڑیے کی جس نے اپنی مادہ یعنی شی ولف کو شکاریوں کے پنجرے سے آزاد کرایا۔ اس کہانی کا سورس انٹرنیٹ ہے اور ہو سکتا ہے یہ کہانی درست نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ درست ہو بھی، لیکن بھیڑیے جتنے چالاک ہوتے ہیں اور ایک میل ولف اپنی شی ولف کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کہانی کی ابتدا ایک گاؤں سے ہوتی ہے جو کہ جنگل کے قریب تھا، اور اس میں اکثر لوگ شوقیہ شکار کرتے تھے۔ شکار کا ان کا یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اور بہترین سے بہترین شکار کرنے کی کوشش میں لگے رہتے، حتیٰ کہ کچھ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے جانوروں کو زندہ بھی پکڑ لاتے۔ ایسا ہی واقعہ ایک بار پیش آیا جب کچھ شکاری گاؤں میں ایک شی ولف پکڑ لائے۔ ان شکاریوں نے اس کی نمائش کرنے کے لیے جنگل اور گاؤں کے باہر اس کے لیے ایک الگ سے پنجرہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ان نے کچھ دن لگا کر یہ پنجرہ مکمل کر لیا اور پھر اس شی ولف کو اس میں شفٹ کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک ٹیچر بھی رہتا تھا جو کہ شکاریوں کی اس عادت کے بالکل خلاف جنگلی جانوروں سے پیار کرتا تھا، اور اکثر اپنے طالب علموں کو جنگل میں صرف ان جانوروں کے بیہیویئر اور ان کے بارے میں مزید بتانے کے لیے لے جاتا تھا۔ اس شی ولف کے پکڑے جانے کی خبر اس ٹیچر تک بھی پہنچی۔ اس ٹیچر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اسے دیکھنے چلا جائے، کیونکہ وہ جنگل میں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے جاتا ہے، تو اگر آسانی سے ایک جانور دیکھا جا سکتا ہے تو اسے یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ خیر، وہ ٹیچر گاؤں سے باہر اس شی ولف کے پنجرے تک چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اسے دیکھا، لیکن جانوروں کے بیہیویئر سے آشنا اس ٹیچر کے دل میں خیال آیا کہ میل ولفز اپنی فیمیل کو تو اکیلا نہیں چھوڑتے، پھر کیسے اس فیمیل کو بچانے کے لیے ابھی تک اس کا میل ولف واپس نہیں آیا۔ خیر، اس ٹیچر نے سوچا کہ اگلے روز وہ پھر سے واپس آئے گا۔ اگلے روز وہ جب اس پنجرے کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اس پنجرے کے پاس زمین پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کو آخر وہ نشان مل گئے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کو ایک بھیڑیے کے اس پنجرے کے پاس نشان ملے، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اس شی ولف کا میل اس کو بچانے آیا تھا، لیکن شکاریوں کا پنجرہ اتنا کمزور نہ تھا کہ اسے آسانی سے توڑا جا سکے یا پھر اس کو کھولا جا سکے۔ جب یہ ٹیچر اس پنجرے کو دیکھ رہا تھا تو اس کو ایک شکاری نے دیکھ لیا اور طنزاً پوچھا کہ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبھی کوئی بھیڑیا نہیں دیکھا کیا؟ شکاری جانتے تھے کہ یہ ٹیچر ان کے اس کام سے خوش نہیں ہے، اور ٹیچر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اگر اس نے پنجرہ کھولنے کی غلطی کی تو شکاریوں کا شک سیدھا اس پر آئے گا۔ اس بار جب اس ٹیچر نے اس شی ولف کو دیکھا تو وہ اور بھی زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ آخر وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا اور اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کے میل کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے رات کو اس جگہ پہرا دینا ہوگا۔ اگلے روز ٹیچر رات کو اس جگہ آیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میل بھیڑیا وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا، لیکن فوراً سے ہی اس بھیڑیے نے اس ٹیچر کو دیکھ لیا اور یوں وہ بھیڑیا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ ٹیچر پھر سے پنجرے تک گیا اور اس نے اس بار جب شی ولف کو دیکھا تو اسے بالکل یوں لگا جیسے وہ شی ولف اس سے مدد کرنے کے لیے منت کر رہی ہو۔ اس شی ولف کے سامنے اس ٹیچر نے زمین پر ایک جگہ نشان بنایا جہاں سے زمین کھود کر اتنی گہری کی جا سکتی تھی کہ ایک گڑھا بن جائے اور شی ولف باہر آ جائے۔ یہ کام کرنے کے بعد وہ ٹیچر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے روز وہ صبح صبح اس پنجرے تک گیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بھیڑیا اپنی مادہ کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا اندازہ صحیح تھا کہ بھیڑیے اس کی بات کو سمجھ جائیں گے اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وہ پنجرے کے پاس پہنچا تاکہ زیادہ اچھی طرح اس گڑھے کو دیکھ سکے۔ اس ٹیچر کو وہاں ایک مرا ہوا خرگوش ملا۔ اس ٹیچر کو سمجھ نہیں آئی کہ بھیڑیے اپنا شکار آخر اس جگہ کیوں چھوڑ گئے ہیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ شاید شکریہ کے طور پر بھیڑیوں نے یہ تحفہ اس کے لیے چھوڑا ہے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔